يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يسألونك عن الخمر والميسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خمر اور میسر کا کیا حکم ہے اسلام میں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ صحابہ کرام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی تو وہ بہت کانشیس ہو گئے تھے اور پھر فطرت پر بھی تھے، بہت شعور سے کام لیتے تھے، تو ہر چیز کے اوپر غور و فکر کرتے تھے اور پھر سوال سوچ سمجھ کر کرتے تھے. اور انہی سوالوں میں سے ایک سوال کہ یہ خمر اور میسر کیا چیز ہے، تو فرمایا قل فیہما اثم کبیر، کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے. اور اسم کا اگر معنی کیا کیا جائے نیکیوں سے روکنے والا، تو آپ دیکھیے کہ شراب پی کر انسان کی جب عقل ماری جاتی ہے تو کیا کرتا ہے، اللہ کا ذکر کر نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، بےہودہ بک بک شروع کر دیتا ہے، اور بےہودہ گفتگو جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو ضائع کرنے والی ہے. اسی طرح انسان اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اس میں ضائع کرتا ہے، تو آپ صدقہ خیرات کہاں سے کریں گے؟ ان سارے رشتہ دار، ان ساری کیٹیگریز کو کہاں سے دیں گے آپ، اگر آپ نے سارا مال شراب اور جوئے پہ لٹا دیا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں بہت بڑے نقصان کی بات ہے. ومنافع للناس، اور کچھ وقتی فائدے بھی ہیں. وقتی فائدے کیا ہیں؟ جیسے شراب پی کر انسان وقتی طور پر اچھا فیل کرتا ہے یا ریلیکس فیل کرتا ہے، یا اس کی سردی کم لگتی ہے، گرمی محسوس کرتا ہے، یا کچھ دواؤں میں استعمال کرتا ہے. تو یہ وقتی فائدے تو ہیں، لیکن اس کا نقصان کہیں زیادہ ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا نقصان یا ان کی جو سزا ہے آخرت میں، کیونکہ اسم کا معنی گناہ کی سزا بھی، یا ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے، شراب کا بھی اور جوئے کا بھی. کیونکہ جوئے میں بھی انسان وقتی طور پر ایک شخص کو بہت سا مال مل جاتا ہے، کچھ انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے، گیم ہو جاتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی انسان جس دلدل میں دھنستا ہے اس کا دنیا میں بھی بہت بڑا نقصان ہے اور آخرت میں بھی. اب خمر میں نقصان کیا ہے اس کے بارے میں آپ سب نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا، لیکن چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی. بیسیکلی شراب ہے کیا چیز، شراب بنتی کیسے؟ عربوں کے ہاں عموماً کھجور اور انگور سے شراب بنائی جاتی تھی، انگور کی شراب استعمال ہوتی تھی. لیکن اس کے علاوہ جیسے گندم سے اور کچھ اور اجناس سے بھی شراب بنتی تھی. بیسیکلی شراب کسی بھی کھانے کی چیز کو، جیسے عموماً فروٹس وغیرہ ہیں، ان کو سڑا کر گلا کر اور ان کے اندر جب نشہ پیدا ہو جائے تو اس سے حاصل کی جاتی ہے. بیسیکلی ایک ڈرگ بن جاتی ہے، یعنی نشہ آور چیز جو ہے وہ غذا کی بجائے ڈرگ ہوتی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک طرح سے شکوہ کرتے ہیں، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں میں سے تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، تم اس میں سے نشہ آور چیز بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی. یعنی ان کے فائدے بھی بہت ہیں، لیکن تم ان کو استعمال اس طرح کرتے ہو کہ فائدے کے بجائے وہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں تمہارے لیے. فریش فروٹ اگر انسان استعمال کرے تو ان میں سے یہ ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن جب ان کو سڑا کے انسان استعمال کرتا ہے، کیونکہ ہمیں حلال اور طیب کھانے کا حکم ہے، تو پھر انسان کے لیے وہی چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے. نقصان کیا ہے کہ
ایک عام ایڈلٹ کا جسم تقریباً 3 گھنٹے لیتا ہے 2 گلاس الکوہل کو پروسیس کرنے میں. یعنی 2 گلاس الکوہل جب کوئی پیتا ہے تو اس کے جو اسٹمک میں اور انٹسٹائن میں جو پروسیسنگ کا ٹائم ہے وہ 3 آورز ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان کے جسم کی ساری قوتیں جو ہیں وہ اس کے اسٹمک کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. اس کا لیور، اس کا سب کچھ، اس کا بلڈ جو ہے وہ سارے کا سارا کانسنٹریٹ کرتا ہے کس طرح فنکشن کرنے میں، اسٹمک کی طرف. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جو دماغ کی صلاحیت ہے یہ سوچنے سمجھنے کی، یہ سننے کی، یہ دیکھنے کی، وہ متاثر ہو جاتی ہے. بالکل اس کا ہلکا سا اثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بہت پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں تو پھر کیا ہوتا ہے، نیند آنے لگتی ہے. کیونکہ باڈی کے جو آرگنز ہیں مین وہ پوری طرح کنسنٹریٹ کرتے ہیں اس فوڈ کو اب ڈائجسٹ کرنے پر یا اس کو پروسیس کرنے پر. تو اسی طرح جب انسان شراب پیتا ہے تو اس میں کیمیکل کنسنٹریشن ہوتی ہے کہ اس کی پروسیسنگ میں تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں 2 گلاس کی، اور اس طرح انسان کی باقی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں. وقتی طور پر لوگ سکون محسوس کرتے ہیں، ریلیکسڈ ہوتے ہیں. کچھ لوگ زیادہ باتونی ہو جاتے ہیں اور شائع فیل نہیں کرتے، نہیں وہ باتیں جو عام حالات میں نہیں کر سکتے وہ اس میں کر لیتے ہیں، کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. اور سردی کے موسم میں تھوڑا گرم بھی کر دیتی ہے انسان کو. لیکن زیادہ پینے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے آہستہ آہستہ، اور اس سے بہت سے فیصلے غلط بھی ہو جاتے ہیں، بلیک آؤٹس ہو جاتے ہیں، یادداشت کم ہوتی ہے، بولتے ہوئے زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، چلتے ہوئے انسان اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا، لڑکھڑانے لگتا ہے، نیند اور بے ہوشی کی کیفیت ہوتی ہے، ٹھوکریں کھانے کا خدشہ ہوتا ہے. بہت زیادہ انسان پی لے تو پھر سر درد، متی، وامٹنگ اور الٹیمیٹلی ڈیتھ تک بھی ہو سکتی ہے. چونکہ دل کی دھڑکن کو بھی بہت تیز کر دیتی ہے، اس لیے ہائی بلڈ پریشر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. عورتوں میں بریسٹ کینسر کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اس سے. اور اگر ایسے لوگ جو پرادی ہو جائیں اپنی ڈوز کم کر دیں تو نیند پرابلم ہونے لگتی ہے، انسومینیا وغیرہ، نروسنس ہونے لگتی ہے، اور ہیلوسینیشن بہت ہوتی ہے. ہیلوسینیشن کہ دن میں بیٹھے بیٹھے آپ کے سامنے کچھ تصویریں بننے لگتی ہیں، کچھ ایسے جیسے آپ خواب دیکھ رہے ہیں حالانکہ آپ جاگ رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح لانگ ٹرم ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو فوری نقصان ہوتے ہیں نا. تو لانگ ٹرم کیا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان کا دماغ ڈیمیج ہونے لگتا ہے، انسان کا نروس سسٹم. پھر اسی طرح لیور کی کئی ایک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. فیٹس کو نقصان ہوتا ہے، فیٹس جو ہے اس کے دماغ کو یا جسم کو نقصان ہو سکتا ہے پیدائش سے پہلے. پھر اسی طرح گلے کا کینسر بھی ڈائگنوز ہوا ہے اس کی وجہ سے. اسٹمک کی بہت سی بیماریاں جو ہیں. پھر اسی طرح سیکس ہارمونز کی پیدائش میں کمی ہو جاتی ہے. بہت سی رپورٹس ایسی ہیں جس میں کہا گیا کہ 40 ایئرز تک پہنچتے ہوئے مرد جو ہے وہ ایک طرح سے نامرد ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح فزیولوجیکلی اور سائیکولوجیکل ڈیزیزز جو ہیں وہ بھی اس سے جنم لیتی. انسان کی یادداشت پر بھی اثر پڑتا ہے، اور لڑائیاں اور کشتیاں اور باہم ایک دوسرے سے جھگڑے جو ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح سیکشولی ابیوز کرنے کے واقعات میں بھی الکوہول کی وجہ سے اضافہ. پھر ڈرنک ہونے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اسکول مس کر جاتے ہیں، ڈرائیونگ میں کنٹرول نہیں ہوتا، خود کو نقصان دیتے ہیں، توڑ پھوڑ شروع ہوتی ہے، تخریب کاری ہوتی ہے. اور جو ایک خاص الارمنگ بات ہے کہ عموماً بچے یا اسکول میں ڈرگ کا استعمال، اور یاد رکھیے کہ صرف الکوہول نہیں بلکہ ساری ڈرگز اس میں آ جاتی ہیں. پھر کیونکہ خمر کا لفظ صرف الکوہول کے لیے استعمال نہیں ہوتا، الکوہول چونکہ اس میں نمبر 1 ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو عموماً جو بچوں میں اس کی عادت پڑتی ہے، یہ گریڈ 7 سے یہ جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سم کیسز میں اس سے بھی کم میں. تو اس کی بنیادی وجوہات ڈائگنوز کی ہیں، وہ ہے پیئر پریشر، کہ دوسرے بچے کرتے ہیں تو ان میں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے خود کو یا ایڈجسٹ کرنے کے لیے بچے صرف دیکھا دیکھی شروع کر دیتے ہیں کہ آپ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں. پھر اسی طرح صرف پلیئر کے لیے، لذت کے لیے کہ اچھا لگتا ہے، کول ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کیوریوسٹی کہ اچھا یہ ہوتا کیسے، اس کا ٹیسٹ کیسے، صرف چکھ کے دیکھیں، اور جب کوئی ایک دفعہ چکھتا ہے تو پھر چکھتا چلا جاتا ہے.
اور بعض لوگوں کو صرف بوریت ہوتی ہے، کچھ کرنے کو نہیں، تو بس وہ پھر اپنا دل بہلانے کے لیے، جیسے کچھ لوگوں کو چائے کی عادت ہوتی ہے، کچھ کرنے کو نہیں تو عام طور پہ گھر میں جب آپ ہوتے تھے تو اس وقت کیا کرتے تھے، کام کاج ختم کر لیا اور چلو چائے کا کپ بنا کے پیتے. تو اسی طرح کچھ لوگوں کو پھر اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے، وہ محض اپنی بوریت دور کرنے کے لیے بس وجہ کچھ بھی نہیں، فریج کھولا اور کچھ نہ کچھ پیتے رہے. اور پھر اسی طرح بعض بچے جو ہیں وہ زیادہ کانفیڈنٹ اور اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے عموماً یہ استعمال کرتے ہیں، یعنی اس طرح وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں. پھر اسی طرح سٹریس، جو بچے پڑھائی کی وجہ سے یا کسی اور خاص وجہ سے سٹریس میں ہوتے ہیں، ماں باپ توجہ نہیں دیتے، تو سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے بھی جو دوستوں کے مشورے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی پی لو، سب ٹینشن دور ہو جائے گی، یا ڈرگ سے تم ریلیکس فیل کرو گے. اور اس طرح تھوڑی سی سے ابتدا ہو کے پھر انسان پھنستا چلا جاتا ہے، دل دل میں دھنستا چلا جاتا ہے. پھر اسکیپزم بھی ایک سبب بتایا گیا ہے کہ انسان جب مسائل کو سالو نہیں کرنا چاہتا، پرابلمس کو فیس نہیں کرنا چاہتا، ریالٹی کو فیس نہیں کرنا چاہتا، تو صرف اسکیپ کرنے کے لیے عموماً ڈرگ کا استعمال کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چونکہ الکوہل لیگلی جائز ہے، اس کو عام طور پر لوگ پارٹیز میں یا بس ایک فیشن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. جب بڑے کرتے ہیں تو چھوٹے بھی دیکھ کر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات صرف بڑوں کے منع کرنے پر ایک بغاوت کے طور پر کہ آپ نے مجھے فلاں کام سے منع کیا تو میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں. اب جو میسر ہے یعنی جوا جو ہے وہ کس طرح انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، جو بظاہر ایک فن یا ایک گیم نظر آتی ہے، اور اس کے بعد انسان کہاں پھنستا ہے. دیکھیے کہ شراب کا عادی بھی انسان ایک دن میں نہیں ہوتا، یا اس کا ایڈکٹ ایک دفعہ میں نہیں ہوتا. تھوڑی سی سے شروع کرتا ہے اور پھر اس میں انسان اچھا فیل کرتا ہے بظاہر وقتی طور پر، اور پھر آہستہ 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 اس میں یعنی وہ پھر کسی حد پہ رکتا نہیں، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح کی گیملنگ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کسینو وغیرہ کھلتے ہیں تو اس میں یعنی پہلے سے ایک پلان کیا ہوتا ہے، سیٹنگز اس طرح ہوتی ہیں کہ جو شخص پہلی دفعہ آ رہا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے اور کتنا کر سکتا ہے، تو اس میں اس کو جتوانے کے پورے یعنی ایک طرح سے پلان ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ایک دفعہ کوئی جیت جائے اور کچھ لے کے گھر جا رہا ہے تو وہ جو ایک اچیومنٹ ہے وہ اس کو انکریج کر دیتی ہے آئندہ مزید اسی کام کے کرنے پر، اور انسان پھر آہستہ آہستہ لینے کی بجائے جو کچھ ہے وہ بھی کھو بیٹھتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ کھو بیٹھتا ہے بلکہ اس کے ساتھ اپنا ایمان، اعتماد، ٹرسٹ اور اچھے ریلیشنز اور باقی سب کچھ بھی کھو بیٹھتا ہے. یعنی ایک برائی کو انسان دیکھے اور پھر اس کے اوپر خاموش ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ایک دن آپ کو بھی لپیٹ میں لے لے گی. اور یہ صرف یہ نہیں کہ اسلام میں، بلکہ جس کے اندر بھی کچھ فطرت کا نور ہے یا کچھ خیر جاگتی ہے، کوئی بھی انسان اس کو بھلائی نہیں کہہ سکتا. میں 2-3 حدیثیں آپ کو سنا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرد شیر یعنی چوسر سے کھیلتا ہے وہ گویا خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ رنگتا ہے. مسلم کی روایت ہے. حضرت علی نے فرمایا، شطرنج میسر جوئے میں داخل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، شطرنج تو چوسر سے بھی زیادہ بری چیز ہے. یعنی ایک برائی کو انسان دیکھے اور پھر اس کے اوپر خاموش ہو جائے تو مظاہر ہے کہ ایک دن آپ کو بھی لپیٹ میں لے لے گی. اور یہ صرف یہ نہیں کہ اسلام میں، بلکہ جس کے اندر بھی کچھ فطرت کا نور ہے یا کچھ خیر جاگتی ہے، کوئی بھی انسان اس کو بھلائی نہیں کہہ سکتا. کہتے ہیں کہ ایک خاص جگہ پر جہاں یہ گیملنگ کھیلی جاتی ہے اس میں مسلسل فریش آکسیجن ڈالی جاتی ہے تاکہ لوگ پوری طرح الرٹ ہو کے کھیلتے رہیں، اور جو ہی وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر الکوہل کی ٹریٹمنٹ یا ڈرگ ایڈکٹ ہونے کی ٹریٹمنٹ پھر بھی ممکن ہے اور اس کے لیے سینٹرز وغیرہ بھی موجود ہیں. لیکن گیمبلنگ کے ذریعے انسان کے اندر جو اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ بھی بے حد مشکل ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. آپ دیکھیے کہ صرف ایک خرابی سے، چاہے شراب ہو یا جوا ہو، کتنی اور خرابیاں جنم لیتی ہیں کہ انسان جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، انسان چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ گناہ پر گناہوں کا بوجھ جو دل پہ بڑھتا چلا جاتا ہے، الٹیمیٹلی وہ انسان کو ایک ایسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جس سے پھر باہر نکلنا بھی مشکل ہے.
بہرحال اس پر آپ مزید بھی سوچ سکتے ہیں، مزید ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ خود قرآن نے کھول کے بتا دیا کہ فیہما اثم کبیر. اب یہاں ان لوگوں کے لیے بھی ایک جواب ہے جو عام طور پہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا شراب حرام ہے، کوئی نہیں لکھا وہ حرام ہے، لفظ حرام نہیں ہے. بھی لفظ اسم جو آ گیا گناہ کا، تو جو کام گناہ کا ہوتا ہے وہ حلال تھوڑی ہوتا ہے. اس میں حلال حرام کے لفظ کی بات نہیں ہے، اصل میں اس کی جو حیثیت ہے یا جو اس میں نقصان بتایا گیا ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے. یہاں پر جو اسم کا لفظ ہے یہ بڑا قابل غور ہے، یعنی صرف حرام لفظ اس کو واضح نہیں کر سکتا تھا جو اسم لفظ، کیونکہ اسم کا لفظ زیادہ جامع، جس میں گناہ کا معنی بھی ہے، جس میں سزا اور اس کے نقصان کا بھی، اور جس میں پھر اس کے نہ صرف یہ کہ مادی بلکہ اخلاقی اور روحانی نقصان جو ہیں ان کو بھی یہ سمیٹے ہوئے ہے لفظ. الحمدللہ جو لوگ بڑے ہیں، میچور ہیں، وہ جانتے ہیں، دین کو بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ گناہ کا کام ہے، ہمارے دین میں جائز نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا، یا بچپن سے انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تو طلب بھی نہیں یا اس کی خواہش بھی نہیں. لیکن ہم سب کو توجہ کرنا ہے یوتھ کی طرف، بچوں کی طرف، کہ جن کے لیے چیلنجز زیادہ ہیں، جن کے لیے ٹمپٹیشن زیادہ ہیں، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہیں، خصوصاً جب وہ گھروں سے محرومی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر عموماً ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو بچوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ایک ہی آیت میں دوسرا سوال بھی ساتھ ہی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قُلِ اللَّهُ کو کہہ دیجئے جو زائد ضرورت ہو. زائد ضرورت کا کیا معنی ہے؟ نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد دوسروں کو دے. یہ نہیں کہ آپ کے بچے بھوکے ہیں اور آپ رشتہ داروں کے بچوں کو دے رہے ہیں، یا آپ یتیموں کا تو بہت خیال کر رہے ہیں اور آپ کے اپنے بچے جو ہیں ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہیں. تو قُلِ الْعَفْوَ، سب سے پہلے ذمہ داری اپنوں کی ہے اور اس کے بعد پھر آگے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی کچھ بچا ہے کہ نہیں. یہ نہ ہو کہ آپ سارا لٹا دیں اور پھر خود لوگوں سے مانگنا شروع کر دیں. تو یہ ہے العفو کا معنی، کہ آپ دیں لیکن پھر خود اتنے فقیر نہ ہو جائے کہ آپ پھر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں. یعنی جو آسانی اور سہولت سے انسان دے سکے، جو نفس پہ بہت شاق نہ گزرے. اور جیسے العفو کا ایک معنی آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اچھی اور پاکیزہ چیز انسان اللہ کے راستے میں دے. پھر یہ کہ کسی کے مانگے بغیر دے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح اللہ اپنی نشانیاں، اپنی آیات، اپنے احکامات تمہیں کھول کے بیان کرتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچ سمجھ سے کام لو، غور و فکر سے کام لو. فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. دنیا والآخرت، دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں، یعنی بیلنس رکھو. یعنی آخرت کے لیے جب صدقہ کرو، جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال کس کو پسند ہے. تو انسان اگر یہ سوچے کہ میرے بچوں نے مجھے کیا دینا ہے، میں خود ہی سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دوں، اور بچے ہاتھ پھیلاتے پھرے، تو اس سے بھی منع کیا گیا. پیچھے بھی ایک روایت آپ نے پڑھی. تو بات یہ ہے کہ اپنے دنیا کے معاملات پر بھی غور کرو کہ تمہاری دنیاوی ضروریات کیا ہیں، اور پھر ساتھ آخرت کا بھی سوچو. دونوں کے بیلنس کے ساتھ چلو.
یہ نہیں کہ سب کچھ آخرت کے لیے جمع کرا دو اور دنیا میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ یا فقیر بن جاؤ اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. یا اس طرح بھی نہیں کہ سب کچھ دنیا کا ہی بھر لو اور آخرت کو بھول جاؤ. تو کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے، سوچ سمجھ کے کام لینا ہے، پلاننگ کرنا ہے. یہاں تتفکرون کا مطلب جو ہے صرف پریشان ہونا نہیں ہے، یعنی صرف فکر کرنا نہیں ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ پلان کرنا، دونوں طرف کے بارے میں سوچنا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب یہ سوال بھی کس پر مبنی ہے؟ بہت سمجھ پر مبنی ہے کہ ہم یتیموں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں. کہیں ایسا نہ ہو ان پر زیادتی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا حق کوئی مار دیں. تو فرمایا اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح زیادہ اچھی ہے. اصلاح کا کیا معنی ہے؟ بگاڑ کو درست کرنا. یعنی تمہارے پیش نظر یتیموں کی خیر خواہی رہے، ان کی بھلائی رہے. اور اس میں صرف ان کو کھلانا پلانا نہیں، ان کی تعلیم و تربیت بھی ہے اور ان سے محبت کا سلوک بھی ہے. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کا پالنے والا، خواہ وہ یتیم اپنے گھر کا ہو یا غیر کا، جنت میں اس قدر قریب ہوں گے. آپ نے یہ کہہ کر اپنی پہلی اور درمیانی انگلی دونوں میں تھوڑا سا فرق رکھ کر اٹھا کے دکھایا. تو اصل چیز جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ اصلاح لہم، ان کی خیر خواہی، ان کی بھلائی کی تدبیریں کرنا. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ مکس اپ کر لو، یعنی ان کا کھانا پینا اپنے کھانے پینے میں ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے بھائی ہیں. اصل میں وہ آیت اتری تھی نا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. تو اس پہ ہر ایک کانشیس ہو گیا کہ اب پھر ان کے لیے کھانا الگ پکائیں، اپنے لیے الگ پکائیں، زیادہ نہ پکائیں کہ ضائع نہ ہو، تھوڑا نہ پکائیں کہ وہ بھوکے رہ جائیں، کریں تو کریں کیا. بہت سے مسائل اٹھ گئے. تو اس پر فرمایا کہ اگر ان کے اور اپنے کھانے کو ایک جگہ پکا لو، کچھ وہ تمہارا کھا جائیں، کچھ تم ان کا کھا جاؤ، کوئی حرج نہیں، جب تک نیت میں خیر خواہی ہے، فساد نہیں. کیوں؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے. اللہ مفسد کے مقابلے میں مصلح کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ کو تمہاری نیتوں کا خوب علم ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، مشقت میں ڈال دیتا، کہ کہتا کہ الگ الگ پکاؤ، اور خبردار جو زیادہ پکایا اور خبردار جو کم پکایا. تو کتنا پھر ناپ تول شروع ہو جاتی، دو دو ہنڈیاں چڑھتی، دو دو برتن، بچ گیا تو کھانا نہیں، یہ تو ان کا ہم نہیں کھا سکتے. اس طرح کی بہت سی مشقتیں ہو جاتی. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یعنی اللہ نے جو احکامات تمہیں دیے ہیں یہ بہت بڑی حکمت پر مبنی ہے. اب تلاوت سنیے تاکہ جذب کر سکیں. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تفسیر وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. جیسا کہ بات یہ ہوئی تھی کہ یہ آیات امت مسلمہ کو بحیثیت ایک امت مسلمہ کے فرد کے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں. تو اس تیاری کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ نکاح اور طلاق اور شادی بیاہ کے معاملات کو بھی صحیح طریقے پر چلایا جائے یا صحیح طریقے پر ادا کیا جائے. جس شخص کے ذمہ دوسروں کو اسلام کی طرف لانا ہو، اگر وہ خود ہی ان کی طرف ڈھلک جائے، جھک جائے، تو وہ اپنی ذمہ داری تو بھول ہی جائے گا کہ اسے کیا کرنا تھا. تو چونکہ اس میں اپنے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے اور نسلوں کے ایمان کے جانے کا اندیشہ ہے. بھلے اگر کوئی شخص یہ حجت پیش کرے کہ نہیں میرا ایمان بہت اسٹرانگ ہے اور ایک دفعہ شادی ہونے دے، بعد میں میں لڑکی کو مسلمان کر لوں گا اور پھر دیکھا جائے گا، تو نہیں. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ کون سی چیز انسان کے حق میں فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نہیں. تو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور اگر کوئی یہ ثابت بھی کر دے کہ ہاں اس کا ایمان بہت مضبوط ہے، لیکن آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا؟ بچوں میں جو کھچڑی پکے گی، بچے کس دین پر ہوں گے؟ باپ اپنی طرف کھینچے گا، ماں اپنی طرف کھینچے گی. اگر اپنا دین بچا بھی گئے تو آئندہ نسل کا دین داؤ پر ہے. تو بحیثیت امت مسلمہ کے دین کا بھی نقصان ہے یہاں. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اور شرک دو بالکل اپوزٹ چیزیں اور ان دونوں کے کلچر بھی بالکل مختلف ہیں. نہ صرف یہ کہ عقائد میں فرق ہے، طریقہ زندگی میں بھی فرق ہے، طرز زندگی میں بھی فرق ہے. مثلا اسلام میں طہارت کو نصف ایمان کہا گیا ہے، الطہور شطر الایمان کہا گیا ہے. اب جہاں شرک کی نجاست موجود ہو وہاں ظاہری نجاست کو دور کرنے کا بھی اہتمام کتنا ہو سکتا ہے. ایسی ہی ایک لڑکی جس نے کسی ایسے لڑکے سے شادی کی، اس نے ایک خط لکھا، دربن کی لڑکی تھی وہ، تو اس نے اس میں جو مشکلات بیان کی کہ میں نے شوق میں شادی تو کر لی، لیکن بعد میں جو کلچرل ڈفرنس تھا یا جو دو ادیان کے درمیان کی بنیادی فرق تھے وہ بہت بڑی رکاوٹ بنے باہم تعلقات کو درست رکھنے پر. اور اس میں خاص طور پر اس نے جو ذکر کیا وہ طہارت اور پاکیزگی کا تھا کہ میرے شوہر میں طہارت اور پاکیزگی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. ہمارے یہاں تو یہ نا کہ استنجا کا اور نجاست صاف کرنے کا اور پھر نہانے کا اور پھر تو وہ نہیں تھا. پھر اس کے بعد وہ شخص ڈرنک تھا تو اس کی وجہ سے جو مزید قباحتیں تھی وہ، پھر یہ کہ دین کی بے حرمتی اور مذاق اڑانا، پیغمبر کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کے طریقوں کا مذاق اڑانا، تو روز روز جو ایک کشمکش تھی وہ بڑھتی گئی. پھر بعد میں بچوں کے ناموں پہ جھگڑا، بچوں کے دین پہ جھگڑا، اور الٹیمیٹلی کیا کہ وہ چونکہ خدا کا خوف ہے نہیں. اسلام میں تو شادی کے بعد سب سے بنیادی جو چیز ہے اس تعلق کو درست رکھنے والی وہ تقویٰ ہے. تو وہاں یہ تھا کہ وہ چونکہ خوف خدا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بندش نہیں، تو وہ لڑکا ادھر نکاح کر کے ساتھ دوسری لڑکیوں کے جنگل میں بھی پھنسا ہوا تھا. اگرچہ مسلمانوں میں بھی یہ چیز کچھ کم نہیں رہی، لیکن
یعنی اس بچی نے اپنی جو مشکلات بتائیں اور دوسری بچیوں کو ایک تلقین کی کہ کوئی اور ایسی غلطی نہ کرے، کیونکہ ایسے رشتے کو نبھانا جو ہے وہ ایک عذاب سے کم نہیں، ایک مشکل سے کم نہیں. تو وہ عارضی اور چھوٹی چھوٹی مشکلات تو اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے سبب واضح کر دیا کہ اولئک یدعون الی النار، ایک تو جہنم کی آگ ہے. لیکن جب دینی معاملات میں شوہر اور بیوی کے درمیان بہت بڑا فرق ہو تو دنیا بھی آگ بن جاتی ہے، دنیا بھی جہنم بننے لگتی ہے. کیونکہ اگر کوئی ایک شخص عقیدے میں اسٹرانگ ہے یا دین میں اسٹرانگ ہے تو اس کے لیے دوسرے شخص کا دین سے باہر ہونا یا دین سے دور ہونا یا دین کا مذاق اڑانا کچھ کم جلن اور کڑن کا سبب نہیں ہو سکتا. اور اس لیے اپنے جذبات کی وقتی قربانی جو کہ ایک تکلیف دہ بات ہے اس کو کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ واللہ یدعو الی الجنہ. آج تم اپنی محبوب چیز اللہ کی خاطر چھوڑو گے تو اس کے بدلے میں جو صبر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہے. کیونکہ انسان کا جس چیز پہ دل آ جائے اس سے خود کو روکنا یا بچوں کو روکنا ایک مشکل کام ہے. لیکن اگر اس قربانی کو انسان اللہ کی خاطر کرتا ہے، دین کی خاطر کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے انسان مشکل سے بچتا ہے، بلکہ دینی اعتبار سے اللہ کے ہاں اس صبر پر بہت بڑا اجر پائے گا. اس لیے فرمایا کہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس. اللہ نے اپنی آیات واضح کر دی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن اگر لوگ ان آیات کو پڑھیں ہی نہ، جانیں ہی نہ، آگے اپنے بچوں کو بتائیں ہی نہ، ان حدود کے بارے میں واضح ہی نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کے ساتھ اپنی رحمت کی ذمہ داری پوری کر دی. اب یہ بندوں پر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اب یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنے کا سوال آ رہا ہو، تو وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر جہاں وہ موضوع آئے گا وہاں تفصیل سے اس پہ بات کریں گے، کیونکہ آج کے موضوع میں بذات خود بہت تفصیل طلب باتیں. تو خلاصہ اس آیت کا کیا ہے، حکم کیا ہے کہ مومن مرد مشرک عورت سے اور مومن عورت مشرک مرد سے نکاح نہ کرے. ایسا نکاح حرام ہے، بلکہ قائم ہی نہیں ہوتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ خبیث اور پاک برابر نہیں ہو سکتا، خواہ تمہیں خبیث کی کثرت کتنی ہی پسند کیوں نہ آ جائے. لہذا کثرت سے یا بظاہر حسن سے یا بظاہر کسی بھی اٹریکٹیو بات سے تم متاثر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھو اور اپنے دین کی حفاظت کرو. اور اس معاملے میں اگر تمہیں اہل ایمان میں کوئی اچھے سٹیٹس کی خاتون نہیں بھی ملتی اور غلام خاتون سے تمہیں بدلے میں نکاح کرنا پڑتا ہے یا غلام مرد کو قبول کرنا پڑتا ہے تو وہ کر لو، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں ایمان کی حفاظت ممکن ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ حیض کیا چیز ہے اور حیض میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حیض اس خون کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عورت کی بلوغت کے بعد اس کے جسم کے خاص حصے سے آنا شروع ہوتا ہے اور عمر کے ایک خاص حصے تک باقاعدہ ہر مہینے مخصوص ایام میں جاری رہتا ہے، اور پھر عمر کا ایک مخصوص حصہ آتا ہے کہ جس میں وہ ختم ہو جاتا ہے.
اور یہ عرصہ فرٹیلٹی کا عرصہ ہے جس میں عورت بچے پیدا کرنے کے قابل ہوتی ہے اور شادی کے قابل ہوتی ہے. تو اس میں خصوصی طور پر سوال یہ تھا کہ پھر شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے اس کی لمٹس کیا ہے. تو فرمایا قل ہوا اذی، یہ ایک اذیت یا ایک تکلیف کی کیفیت ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو اس حالت میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی جسمانی تعلق قائم نہ کرو. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں خواتین کو خاص طور پر معلوم ہونا چاہیے. یعنی شوہر اور بیوی کے جسمانی تعلق کے علاوہ کچھ اور باتوں کا بھی معلوم ہونا نہایت ضروری ہے. نمبر 1، عورت ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اور ان دنوں میں چھوڑی ہوئی نماز کی قضا نہیں. نمبر 2، روزے نہیں رکھ سکتی لیکن روزوں کی قضا دینی ہوگی. نمبر 3، طواف کعبہ نہیں کر سکتی، البتہ حج کے باقی ارکان ادا کر سکتی. حیض سے ملتی جلتی ایک اور صورت استحاضہ کی ہوتی ہے، جس میں مخصوص ایام کے علاوہ بھی سپاٹنگ کا ہوتے رہنا شامل ہے، اور یہ ایک بیماری ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو جن کو یہ بیماری تھی یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نماز یا روزے جو ہیں وہ حیض کے مخصوص ایام میں چھوڑ دیں، اور باقی دنوں میں خواہ بلیڈنگ ہو یا سپاٹنگ ہو وہ اپنی نماز اور روزہ اور باقی کام کرتی رہیں. تو یہاں کیا حکم ہے؟ فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے الگ رہو حیض کی حالت میں. ولا تقربوہن حتی یطہرن، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، یعنی خون آنا بند نہ ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے آنے کا، اور مراد اس سے وہی حیض کا مقام ہے. اب اس میں یہ جو 2 لفظ استعمال ہوئے اس لیے اس بارے میں 2 رائے پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ عورت کے ساتھ تعلق اس وقت قائم کیا جا سکتا ہے یا اس کی رخصت ہو جاتی ہے جب خون کا آنا بند ہو جائے، اگرچہ ابھی وہ نہ نہائی ہو. لیکن افضل صورت یہی ہے کہ خون کے آنے کے بند ہونے کے بعد جب وہ نہا لے تو پھر ہی تعلق قائم ہو. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اور پھر فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اب یہ جو ہے نا مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یہ اَنَّا شِئْتُم کی بھی وضاحت کرتا ہے. وہ جو اگلی آیت میں آئے گا نا کہ عورتوں کے پاس جہاں سے چاہو، تو جہاں سے چاہو سے مراد تم چاہو نہیں، بلکہ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ کا حکم ہے آنے کا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنّا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا أنکم ملاقوه وبشر المؤمنین. نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہے، تمہارے لیے کھیتی ہے. اب یہ جو لفظ حرث استعمال ہوا ہے یہ بڑا ہی میننگ فل لفظ ہے. عورت کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے کسان اور کھیت کا تعلق ہوتا ہے، ایک فارمر اور ایک کھیت کا تعلق. اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی فارمر سے یا کسی بھی کسان سے اگر آپ پوچھیں کہ اس کے نزدیک اس کے کھیت کی کیا اہمیت ہے تو وہ آپ کو بتا سکے گا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم چیز ہے زندگی میں، کہ جس سے وہ کسی بھی وقت غافل نہیں ہوتا.
آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کھیتوں کے تنازع پر پانی لگانے کے اور بعض اوقات ان کی حدود قائم کرنے کے قتل تک ہو جاتے ہیں. جو لوگ کھیتی باڑی کے کام سے کچھ بھی شدھ بدھ رکھتے ہیں یا کچھ بھی جانتے ہیں، وہ اچھی طرح اس بات کو اور اس مثال کو سمجھ سکتے ہیں کہ کھیتی کہہ کر عورت کو کتنی عزت بخشی گئی، کتنی اہمیت بخشی گئی. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کھیت ایک قیمتی چیز ہوتا ہے، یعنی عورت شوہر کی زندگی میں ایک بہت ہی قیمتی اور اہم چیز ہے. جو اہم چیز ہوتی ہے وہ قابل توجہ ہوتی ہے، انسان اس سے غافل نہیں رہ سکتا. تو شوہر کو بیوی کے حالات سے، بیوی کی ضروریات سے، اس کے جذبات سے غافل اور بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح کھیت کو آباد رکھا جاتا ہے، اسی طرح بیوی کو آباد کرنا بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ شوہر نکاح کرنے کے بعد بیوی کو لاوارث چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے، آن ہر اون چھوڑ دے. پھر یہ ہے کہ کھیتی کی حفاظت کی جاتی، اس کی نگرانی کی جاتی. تو اسی طرح شوہر کو اپنی بیوی کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی بیوی کو بھٹکنے، بہکنے اور گمراہ ہونے سے یا اپنے فرائض سے غافل ہونے سے چھوڑ نہیں دینا چاہیے. پھر اسی طرح کھیت میں جا کر انسان خوش بھی ہوتا ہے، یعنی گویا بیوی شوہر کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور اسے اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے شوہر خوش ہو. پھر اسی طرح کھیتی ایک طرح سے ملکیت میں بھی ہوتی ہے، آپ جس وقت چاہیں اس میں جا سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی اوقات نہیں ہے. تو بیوی سے ملاقات کے لیے کوئی اوقات کا مقرر کرنا یا کوئی ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. انسان جب چاہے جا سکتا ہے، بے تکلفی، آزادی، خود مختاری، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کھیتی میں انسان کے پاس. پھر اسی طرح کھیتی کو بنجر ہونے سے بچایا جاتا ہے، ویران اور بے آب ہونے سے بچایا جاتا ہے، یعنی کھیتی کی آبیاری ضروری ہے. اسی لیے جو لیٹسٹ ریسرچز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو اس میں بیوی کی جو جسمانی صحت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. بالکل اسی طرح اگر جیسے کھیت ہے اور جس کا کھیت ہے وہ اس کے پاس جائے ہی نہ، وہ اس میں کچھ اگائے ہی نہ، اس کو سیراب ہی نہ کرے، اس کی کیئر ہی نہ کرے، اس کی پرواہ ہی نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ کھیت اجڑ جائے گا، ویران ہو جائے گا، بے آباد ہو جائے گا. اسی طرح اگر شوہر بیوی سے کوئی جسمانی تعلق رکھتا ہی نہیں، کوئی اس کے حقوق ادا ہی نہیں کرتا، کیئر ہی نہیں کرتا، تو عورت بھی ایک طرح سے اجڑ جائے گی. اور جسمانی طور پر جو اس پر اثر پڑتا ہے کہ عموماً بڑھاپا جلدی آتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ عورت کی جو جذباتی اور جسمانی کیفیات ہیں ان کے اندر شدت زیادہ آ جاتی ہے اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کے حقوق پوری طرح ادا نہیں کرتا یا اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کیونکہ وہ کیفیات عورت کے لیے غم، دکھ اور پریشانی کا ذریعہ بنتی. اور ایسے میں اگر کوئی لاپرواہی اختیار کرے یا جان بوجھ کر ایسا کرے تو اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی. تو نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کھیت اور باغ میں بھی فرق ہوتا ہے. باغ میں عموماً انسان کس لیے جاتا ہے؟ صرف دل لبھانے. لیکن کھیت میں کس لیے جاتا ہے؟ کچھ اگانے بھی. یعنی شادی کا مقصد محض دل لبھانا نہیں ہے بلکہ پیداوار حاصل کرنا بھی ہے. تو اولاد اور نباتات میں پھر مماثلت ہوگی. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیتی میں اگر دلچسپی نہ ہو تو صحیح پیداوار نہیں آتی. اگر شوہر کی بیوی پر توجہ نہ ہو تو اس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے. یعنی اگر کسان کھیتی کی کیئر نہیں کر رہا تو جو اس میں سے پیداوار نکلے گی، کیا مثلا کیئر میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ وقت پہ پانی لگانا، یہ دیکھنا کہ کوئی فالتو چیزیں تو نہیں اس میں اگی ہوئی،
ویڈز نکالنا اس میں سے، اور کیا ہوتا ہے اس کی گوڈی کرنا، اور اگر کوئی کیڑے مکوڑے ہیں اس کا بندوبست کرنا. تو یہ ساری چیزیں کب ہو سکتی ہیں؟ جب دلچسپی ہوگی، توجہ ہوگی، جب وقت ہوگا. اگر آپ کھیتی کے پاس اس لیے نہ جائے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور اس کو کیڑا لگ جائے، کیا ہوگا؟ جو اس میں پیداوار آئے گی اس کو بھی کیڑا لگا ہوا ہوگا، یا آئے گی نہیں. یا پھر اگر وقت پہ پانی نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ پودے جل جائیں گے. اگر وقت پہ کٹائی نہیں کریں گے تو بھی وہ بربادی ہو جائے گی اس کی. تو ان ساری چیزوں پہ، چاہے پانی لگانا ہو، چاہے ویڈز نکالنے ہو، چاہے کیڑے مارنے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ان سب چیزوں کو کور کیا چیز کرتی؟ توجہ اور دلچسپی اور احساس ذمہ داری. شادی جو ہے وہ احساس ذمہ داری کو نبھانے کا نام ہے. اور پھر جواب میں عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف توجہ دلائی گئی. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. اب جہاں مرد کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ یعنی بیوی کی کیئر کرے، وہاں بیوی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شوہر کے جذبات کی قدر کرے، شوہر کے جذبات کی قدر کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے کیا؟ فأتوا حرثکم انا شئتم. تم بیوی کے پاس آ سکتے ہو جب تم چاہو، یعنی وہ اس کو روک نہیں سکتی. اور پھر انا شئتم کا معنی یہ نہیں ہے کہ شوہر جیسے چاہے تعلق قائم کرے، چاہے وہ عمل قوم لوط کرے یا پھر اورل سیکس کرے. اس کی یہاں کوئی اجازت نہیں مل رہی اور نہ ہی اس کی کوئی یہاں گنجائش ہے، کیونکہ انا شئتم کا مطلب کیا ہے؟ جہاں سے تم چاہو. اور تم کہاں سے چاہو گے؟ من حیث امرکم اللہ. یہ یاد رکھنے کی بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ صرف اس ایک آیت کا پورشن لے لیتے اور اس سے ہر غلط کام کو جواز مہیا کرتے. تو جو شخص بھی یہ دلیل دینے لگے کہ انا شئتم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے چاہے عورت کو استعمال کرے مرد، تو اس کی اجازت نہیں. اس پہ پابندی کہاں سے لگتی ہے؟ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے آنے کی اللہ نے اجازت دی ہے یا حکم دیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کسی بھی اور جگہ سے اگر شوہر آتا ہے تو پھر وہ کھیتی والا تعلق تو نہیں ہو سکتا نا، اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی اس سے. عمل قوم لوط سے اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی، اورل سیکس سے اولاد تو نہیں پیدا ہو سکتی. تو وہ بالکل ان نیچرل ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ طہارت کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے. جب حیض کی حالت میں آنے سے روکا گیا تو پھر آپ خود سوچئے کہ کسی اور غیر فطری طریقے کو اختیار کرنے کی کہاں سے گنجائش اور رخصت ہو سکتی ہے. یہ طریقے تو جانوروں میں بھی نہیں ہیں. اگر انسان ایسے طریقے اختیار کرتا ہے تو وہ جانوروں کی سطح سے بھی گر جاتا ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ سے مراد کیا ہے کہ جو مخصوص جگہ ہے یا فطری طریقہ ہے اسی کا استعمال ہوگا. ہاں اس میں کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، جیسے ترمذی کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے میں ہلاک ہو گیا. آپ نے پوچھا تجھے کس چیز نے ہلاک کیا؟ کہنے لگے میں نے آج اپنی سواری پھیر لی. آپ نے کچھ جواب نہ دیا حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی. پھر آپ نے فرمایا آگے سے صحبت کرو یا پیچھے سے، مگر دبر میں یا حیض کی حالت میں مجامت نہ کرو. یعنی عورت کی پوزیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے مگر مقام کا فرق نہیں ہو سکتا، یہ مراد ہے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو. اس کا کیا مطلب ہے نفسوں کے لیے آگے بھیجو؟ یعنی صرف اسی کام میں ہی مشغول نہ رہو بلکہ دیگر فرائض کو بھی ادا کرو. انا شئتم سے یہ فائدہ مت اٹھاؤ کہ پھر انسان اپنے نمازیں اور ذمہ داریاں اور کام کاروبار تعلیم باقی چیزوں کو حق نہ دے اور کہے کہ نہیں جب چاہو عورت کے پاس جا سکتے ہو لہذا یہی کام سب کاموں میں اہم ہے. نہیں، قدموا لانفسکم، اپنی آخرت کی بھی فکر کرو.
باقی نیک کاموں کی طرف بھی توجہ دے. اعمال صالح پہ توجہ دو, اپنی اولاد پہ بھی توجہ دو. واضح ہے نا یہ بات؟ یعنی ان دو چیزوں میں کیا لنک ہے آپس میں؟ انا شئتم, جب چاہو, ٹھیک ہے, اجازت ہے, رخصت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھلی چھٹی ہے کہ تم نمازیں چھوڑ دو یا باقی فرائض چھوڑ دو. اور پھر یعنی قدموا لانفسکم میں بیسیکلی مستقبل کی فکر ہے, یعنی مستقبل کی بھی فکر کرو. اور مستقبل دو ہیں, ایک دنیا کا مستقبل اور ایک آخرت کا مستقبل. دنیا کا مستقبل کیا ہے کہ اپنی روزی روٹی کا بھی انتظام کرو, کوئی اور ذمہ داریاں بھی نبھاؤ, اپنے بچوں کا بھی خیال کرو, ان کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرو, اور پھر باقی جو تمہارے کام ہیں انہیں بھی پورا کرو. آخرت کی بھی فکر کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, انکم ملاقوہ, کہ بے شک تم اس سے ملنے والے ہو, ملاقات کرنے والے ہو. وبشر المؤمنین, اور مومنوں کو بشارت دے دو, خوشخبری دے دو. کیا خوشخبری ہے مومنوں کے لیے؟ اس کا کیا لنک بنتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ 2-3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1, بذات خود شوہر اور بیوی کا تعلق جو دنیا کا کام ہے وہ بھی عبادت ہے, یعنی اس میں بھی اجر ہے. خوشخبری دے دو مومنوں کو کہ شوہر کا بیوی کا حق ادا کرنا یا بیوی کا شوہر کا حق ادا کرنا, بعضوں کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا, اپنے پہ جبر کر کے بھی, وہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں باعث اجر ہے. تو مومنوں کے لیے تو اس عمل میں بھی نیکی ہے, تو خوشخبری ہے. خالصتاً دنیا کا کام, اس پر بھی ثواب. کیا یہ خوشخبری نہیں؟ خوشخبری کس کی ہوتی؟ ثواب کی ہوتی ہے نا. اور یہ خوشخبری کب بنتا ہے؟ جب انسان اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کو نبھائے. اس معاملے میں افراط و تفریط دونوں درست نہیں. کوئی کہے کہ نہیں میں نے تو تعلق رکھنا ہی نہیں کیونکہ میں تو بہت تقویٰ اور پرہیزگاری کے طریقے پر ہوں, تو یہ بھی ٹھیک نہیں. تو جب انسان اپنے باقی حق حقوق ادا کر کے, فرائض پورے کر کے اپنی ازدواجی زندگی میں ایک اچھا تعلق قائم کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے. اور دوسری خوشخبری کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں جب اولاد ہوگی تو اولاد کی خوشی بھی کیا ہوتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آئے تھے فرشتے تو انہوں نے آ کے کیا کہا تھا؟ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. تو انہوں نے آ کے کیا دیا تھا؟ خوشخبری دی تھی. یعنی بذات خود یہ فعل باعث اجر, پھر اس کے بعد اولاد ملتی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ خوشخبری. پھر اولاد اگر اچھے کام کرتی ہے, نیک کام کرتی ہے, تو مرنے کے بعد کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. قبر میں بھی, برزخ میں بھی درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. ایک شخص کا درجہ بلند ہوتا ہے برزخ میں تو اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے آگے کہ تمہارا گریڈ اپ ہو گیا. وہ پوچھتا ہے کہ وہ کیسے؟ میں تو مر کے آ چکا ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, تو اب میرا درجہ کہاں سے بڑھ رہا ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری فلاں اولاد کے فلاں نیک عمل کی وجہ سے, دعا کی وجہ سے تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے. یہ ہے خوشخبری. کیا یہ خوشخبری نہیں؟ اچھا, صرف موت کے بعد نہیں, دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر اولاد اچھے کام کرے, مثلا اولاد اچھی ڈگری لے, اچھا کوئی اچیومنٹ ہو دنیا میں, تو اس سے بڑھ کے خوشخبری ہوتی ہے کوئی آپ کے لیے زندگی میں؟ بچے پاس ہو جائیں, بچے کامیاب ہو جائیں, بچے, ماں باپ کیا چاہتے ہیں؟ تو جو والدین اپنی ذمہ داریاں نبھائیں تو ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے کہ دنیا میں بھی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی, یہ خوشخبری. اور پھر قیامت کے دن بعض والدین کے اپنے عمل اتنے اچھے نہیں ہوں گے مگر ان کے بچے بہت نیک ہوں گے, بہت ہی اچھے کام کارنامے کر کے گئے ہوں گے. اب ماں باپ کا جنت میں درجہ نیچے ہے اور اولاد کا وہ اوپر ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو کہاں پہنچا دیں گے؟ وہ اوپر لے جائیں گے. جیسے دنیا میں بھی
حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا ہوا تھا. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے والدین کو عرش پر بٹھایا، یعنی اسٹیج پر یا تخت پر بٹھایا، یعنی حکومت ملی ہے بیٹے کو، تو نام کس کا بلند ہو رہا ہے؟ ماں باپ کا. تو یہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی اولاد کی اچیومنٹس ماں باپ کے لیے کیا ہیں؟ خوشخبری. اب آپ سوچئے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے کہ شادی نہ کرنا بڑی نیکی ہے، اور شادی نہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت نیک کام کر لیں گے اور بڑے بڑے کام کر لیں گے، تو نہیں، ادھوری زندگی ہے. کیونکہ مومن کا ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ نکاح سے. نکاح سے ایمان مکمل ہوتا ہے. اب نکاح ہوگا اور پھر انسان کے لیے میں بچے نہیں پیدا کر رہا تو بھی ادھوری بات، اس میں کوئی خوشخبری نہیں. نکاح بذات خود ایک خوشی ہے، خوشخبری ہے، پھر اولاد کا ہونا خوشخبری ہے، پھر ان کی دنیا میں اچھی کامیابیاں خوشخبری ہے، پھر اس کے بعد برزخ میں درجوں کا بلند ہونا خوشخبری ہے، پھر جنت میں درجوں کا بلند ہونا خوشخبری ہے. یعنی یہ سلسلہ جو ہے مرد اور عورت کے باہم فطری جائز تعلق کا، اگر اس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طور پر چلیں اور حق حقوق ادا کریں تو اس میں خوشیاں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. اور اگر تعلق درست نہیں، آغاز درست نہیں، چھپی دوستیاں ہیں، حرام کاریاں ہیں، زنا ہے، اور پھر اس کے بعد شادی نہیں کرنی، غلط طریقے سے عورتوں سے تعلق قائم کرنا ہے، پھر اگر کر بھی لی تو بچے نہیں پیدا ہونے دینے، اور پھر عورت کو صرف ایک مال کمانے کا ذریعہ سمجھ کے اسے نوکری کرواتے رہنا اور بچہ نہ پیدا ہونے دینے، یہ سب ظلم ہے عورت پر، جو عورت کو پیسوں کا جھانسا دے کے اس سے کروائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اولاد ہو جائے تو اس کی پرواہ نہ کرنا، پھر بھی صرف مال کمانے میں لگے رہنا. تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کو کوئی خوشخبری نہیں. اولاد بگڑ گئی تو الٹا وبال جان، دنیا میں فساد کرے تو الٹا ماں باپ کے لیے عذاب، اور آخرت میں پھر پکڑ اور پوچھ. تو یہ دو پیرالل رستے ہیں، ایک اسلامی طریقہ اور ایک اسلام سے دوری کا نتیجہ. دیکھیے تخلیق آدم کی بات ہوئی تھی، یہاں تخلیق نسل انسانی کی بات ہے. یہ آیت بہت اہم آیتوں میں سے قرآن کی، اور امت مسلمہ اپنا فرض ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنی خاندانی اور ازدواجی زندگیوں کی اصلاح نہیں کرتی. یہ بہت ہی بیسک ایشو ہے، تو معمولی چیز نہیں ہے. دیکھیں نا کہ اگر مسلمان مرد شادی نہ کرے، اولاد ہی نہ ہو، تو امت کہاں سے بڑھے گی؟ تو اسی لیے وہ کیا حدیث میں آتا ہے، تزوج الودود الولود، یعنی یہ پہلے سے ہی نیت ہونی چاہیے کہ شادی کا مقصد صرف تفریح نہیں ہے بلکہ اولاد کا حصول بھی ہے. اور افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر ایسا ٹرینڈ پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ جو اولاد کا ہونا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وبال جان ہے، مصیبت ہے، بلائے جان ہے، اور مینرز کے خلاف ہے کہ اگر زیادہ بچے ہوں، جن کے زیادہ ہو جائیں وہ شرمندہ رہتے ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں کہ اتنی فوج پالی ہوئی ہے. اب یہ ٹرینڈز مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئے، اس کو سیٹ ہونا کہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ خود جب بوڑھے ہو گئے پھر بچے پیدا ہوئے تو ان کو مار مار کے اور کہ اب تم ہمیں ڈسٹرب کرتے ہو، یعنی الٹا ان کو پھر ابیوز کرتے. دیکھیں نا، ایک عمر ہوتی ہے نا شادی کی بھی، اور ایک عمر ہوتی ہے پھر بچوں کو پالنے کی بھی، اس میں اسٹیمنا بھی زیادہ ہوتا ہے. جب آپ خود 40 کے ہو گئے، اپنی زندگی سے گزر رہے ہیں اور اس وقت آپ بچے پیدا کر رہے ہیں تو بچوں کا حق کیا دیں گے؟ اب تو آپ کو خود نیند نہیں آتی تو بچے ڈسٹرب کریں گے تو اٹھا کے پھینکیں گے انہیں. اور تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اصل میں مشکل پتہ ہے کہ یہ سارے تصورات کہاں سے، جب دنیا کی زندگی کو ہم نے اصل زندگی سمجھ لیا، پھر صرف دنیا کو سامنے رکھ کے اس کی سیٹنگز کو بناتے رہتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں. جبکہ مومن کے لیے اس کی زندگی آخرت کی زندگی اور بشر المومنین میں یہ ساری ذمہ داریاں نبھانے کے بعد ہی، کام کے بعد ہی بشارت کا مستحق ہوتا ہے مومن.